أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہماری ہر قسم کی چھوٹی بڑی تمام تر عبادتوں کا اکیلا مستحق ہے۔ بعد از بے شمار درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ محترم حاضرین جمعہ، جیسا کہ ہم سب یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں بھیجے گئے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے۔ ہمارا مقصد صرف اللہ رب العالمین کی بندگی بجا لانا اور اس کے ہر حکم پر اپنے سر کو جھکا دینا، یہی حقیقی بندگی ہے۔ تو اس بندگی کے سفر میں بہت سارے مواقع ہماری زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے نیکیوں کے موسم اور نیکیوں کی بہار اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے ہیں کہ بندہ اس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کر کے اپنی آخرت سنوار لے۔ اور سال بھر میں طرح طرح کے، جیسے کہ ابھی حال ہی میں ذوالحجہ عید الاضحیٰ کا موقع ہم سے گزرا، عشر ذی الحجہ کی فضیلت آپ نے سنی، اور ان میں کیے جانے والے اعمال اور سب سے بڑی عبادت، ایک عظیم عبادت قربانی، جس سے ہم ابھی فارغ ہو کر آ رہے ہیں۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو سال بھر میں کئی مواقع دیے جاتے ہیں کہ اس میں بندہ اپنی رحمت، اللہ کی رحمت اور مغفرت کو لوٹ لے۔ لیکن ایک بات جس کی میں آپ لوگوں کو آج نشاندہی کرنے والا ہوں، جس کی طرف آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کیا ہو کہ ایک بندہ نیکیوں میں تو آگے بڑھ جائے، نیکیاں تو خوب کما لے اور اپنے نامہ اعمال میں بہت سارے نیک اعمال شمار کر لے، لیکن ان نیکیوں کی حفاظت نہ کرے۔ نیکی کرنا یہ جتنا زیادہ اہم ہے، اس سے کہیں زیادہ اہم یہ بات ہے کہ آپ اس نیکی کی حفاظت کریں، اس نیکی کو بچا کر رکھیں، اس نیکی کو ضائع ہونے نہ دیں۔ کیا ہو کہ ایک بندہ اس دھوپ کی تپش میں پیاس کو برداشت کرتے ہوئے بڑی مشقت سے روزہ رکھے اور فجر کے وقت کی پیاری نیند کو قربان کر کے اللہ کے یہاں اس مسجد میں حاضری دے اور نماز ادا کرے، اور اپنے پاس مال و دولت کی تنگی کے باوجود اللہ کی راہ میں دل بڑا کر کے خرچ کرے، اور اسی طرح کی بہت ساری عبادات بندہ جو بجا لاتا ہے، کہ کیا ہو کہ اگر اتنی مشکلوں سے کی جانے والے یہ اعمال ہمارے حقارت چلے جائے، برباد کر دیے جائے، تو یہ کون سی عقل مندی ہوگی؟ تو میرے بھائیوں، نیکی کرنا جتنا زیادہ اہم ہے، اس سے کہیں زیادہ اہم یہ بات ہے کہ اس نیکی کی حفاظت کی جائے، اس کو بچا کر رکھا جائے۔ تاجر حضرات، بہت سارے بزنس مین لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب وہ سال بھر کوشش کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن سال بھر ان کا کوئی فائدہ نہ بھی ہو تو وہ ایسے مواقع تلاش کرتے ہیں جہاں بہت زیادہ بزنس ہونے کا چانس ہے اور وہ اس میں اپنا فائدہ حاصل کر لیتے ہیں. اور کم از کم کوئی تاجر اتنا بھی نہ کر پائے
تو وہ پوری کوشش یہ کرتا ہے کہ مجھے نفع نہ ہی ملے کوئی بات نہیں، لیکن میرا مال جو اصل ہے وہ تو برباد نہ ہو، وہ تو بچا رہے، اصل سرمایہ میرا نہ ڈوبے۔ میں آج نہیں تو کل کما لوں گا، آج نہیں تو کل میرا نفع ہو جائے گا۔ اسی طرح مومن بندہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کی حفاظت کرتا ہے کہ اتنی محنت اور مشقت سے کی جانے والی یہ نیکیاں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کسی ایک حرکت کی وجہ سے، کسی ایک کلمے کی وجہ سے، کسی ایک بات کی وجہ سے میری یہ نیکیاں سب برباد ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم، اس دنیا میں سب سے بڑی وبا اور سب سے بڑی بلا جو ہے وہ شرک کی بلا ہے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کے تمام اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے اور اسے ہمیشہ کا جہنمی بنا کر رکھ دیتا ہے۔ شرک جو انسان کرتا ہے، اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں، پھر چاہے وہ کوئی نبی ہو یا ولی، اللہ اس بات کو نہیں دیکھتا۔ اللہ کے یہاں شرک ہرگز ہرگز قابل قبول نہیں۔ اٹھائیے سورہ انعام پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 18 نبیوں کا ذکر کیا۔ 18 نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لے لے کر سب کا ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ میرے سارے نبی اگر شرک کرتے تو میں ان کے تمام اعمال کو بھی برباد کر کے رکھ دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اللہ کے یہاں یہ ضروری ہے کہ آپ شرک سے پاک ہو کر آئے۔ اور اتنا ہی نہیں، ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے حبیب، یاد رکھیے اگر آپ سے بھی شرک کا گناہ ہوگا تو ہم آپ کے ضرور بضرور سارے اعمال کو برباد کر دیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کیا کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا والوں کو شرک سے روکنے کے لیے آئے تھے ان سے یہ گناہ ہو؟ ہرگز نہیں میرے بھائیوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نبی کو مخاطب کر کے نبی کی امت کو یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ شرک میرے یہاں قابل قبول نہیں، پھر چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو شرک کرنے والا، میرے یہاں وہ قابل قبول نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس شرک کو، اس شرک کی قباحت کو، اس کی غلاظت کو پہچانے، یہ سب سے بڑی برائی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس برائی سے بچائیں۔ اور میں یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ ہم میں سے بہت سارے حضرات، بہت سارے بھائی ہیں، جب کبھی شرک کی ٹاپک، شرک کا موضوع ان کے سامنے بتایا جائے، شرک کی باتیں بتائی جائے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ٹاپک تو غیروں کے لیے ہے، ہم تو اس سے پاک ہیں، ہم تو اس سے بری ہیں، ہم موحد ہیں، ہم پکے توحید والے ہیں، ہم سے کبھی شرک نہیں ہو سکتا۔ نہیں میرے بھائیو، اس غلط فہمی میں نہ جیو، اس غلط فہمی میں نہ جیو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کے بارے میں ابھی آپ نے حال ہی میں بقرعید کی مناسبت سے بہت ساری باتیں سنی ہوں گی، ان کی سب سے بڑی بات اور سب سے بڑی خوبی کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا ان کی تعریف کرتے ہوئے ان کی تعریف میں ایک جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار دہرایا ہے، کہا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ میرا بندہ ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا، وہ مشرک نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی جس بندے کو مل جائے کہ یہ میرا بندہ شرک کرنے والا نہیں ہے، اس کے باوجود اس کا حال کیا ہے آپ ذرا دیکھیے۔ سورہ ابراہیم پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو جو دعائیں مانگی تھی ان میں ان کی ایک دعا یہ تھی کہ اللہ سے دعا مانگی رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ اے میرے رب، تو مجھے اور میری نسل کو شرک سے بچا کر رکھ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، کبھی ہم نے ہاتھ اٹھایا اللہ کی بارگاہ میں تو کیا کبھی ہم نے یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے شرک سے پاک رکھ؟
اور اگر یہ مانگ بھی لیا تو کیا اس سے آگے بڑھ کر آپ نے کبھی اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی؟ دنیا تو آپ بہت ساری مانگتے ہیں، مانگیے، اللہ سے نہیں تو کس سے مانگیں گے؟ مانگیے، لیکن یہ دعا، اور آپ اس بت کدے میں رہتے ہوئے، اس مشرکانہ ماحول کے اندر زندگی بسر کرتے ہوئے، جہاں ارتداد کی ایسی لہریں دوڑی ہے کہ صبح کو بندہ مسلمان ہے تو شام کو کافر ہو رہا ہے، اور شام کو مسلمان ہے تو صبح ہوتے ہوتے کافر ہو رہا ہے، ایسے ماحول میں یہ دعا کتنی اہمیت رکھتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جیسا انسان جو موحدین کا امام ہے، جس کی اللہ نے تعریف کی کہ اس سے شرک نہیں ہوا، اس کو اپنے آپ پر شرک کا ڈر ہے، تو میرا اور آپ کا حال کیا ہونا چاہیے؟ تو میرے بھائیوں، اس غلط فہمی میں نہ جیو، اللہ سے دعا کرتے رہو، اپنے آپ کو اس شرک سے بچاتے رہو، اور ایسا نہیں کہ یہ شرک جو ہے انسان جان بوجھ کر ہی کرتا ہے، بسا اوقات شرک جیسا گناہ انسان انجانے میں بھی کر بیٹھتا ہے، بھول چوک کر اس سے ہو جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ شرک کر دیا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری دعا سکھلائی، پیارے نبی نے ایک دعا سکھلائی، کہا اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس شرک سے جو میں جانتے بوجھتے کرتا ہوں، لیکن اے اللہ میں اس شرک سے تیری معافی چاہتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں جو مجھ سے انجانے میں ہو جائے، بھول چوک میں ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، اس کو معمولی نہ سمجھیں، اپنے آپ کا تزکیہ کرتے رہیں، بار بار اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں کہ کہیں صبح اور شام ہمارے اعمال میں کہیں شرک کی ملاوٹ تو نہیں، اور اگر آپ اس سے پاک ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے ان بھائیوں کی فکر کریں جو اس شرک کی جیسی بیماری میں مبتلا ہیں۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے دوسرا ایسا عمل ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، ہمارے اعمال کو غارت کر دیتا ہے، وہ ہے بدعت۔ بدعت کیا ہے؟ بدعت دین اسلام میں کسی نئی چیز کا اضافہ کرنا، یہ بدعت ہے۔ اور میں ایک بات آپ کو بتلاؤں کہ ابلیس کو، شیطان کو بڑے سے بڑا گناہ اتنا پسند نہیں، اتنا محبوب نہیں جتنا بدعت اس کو پسند ہے۔ یعنی کوئی انسان چوری کرے، زنا کرے، بڑے سے بڑا گناہ کر لے، ابلیس کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا کوئی انسان بدعت کرتا ہے تب ابلیس خوش ہوتا ہے۔ وہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو انسان گناہ کرتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہ کرے، اس کے دل میں ایک قسم کی ملامت موجود ہوتی ہے، اور وہ گناہ کرتے ہوئے یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے، لیکن پھر بھی وہ کرتا ہے۔ لیکن اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ آج نہیں تو کل اس گناہ سے توبہ کر لے گا، آج نہیں تو کل یہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائے گا۔ لیکن بدعتی کا معاملہ الٹا ہی ہے، وہ جب بدعت انجام دیتا ہے تو اس نیت سے، اس ارادے سے کرتا ہے کہ میں اس کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کروں گا، مجھے اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی جنت عطا کریں گے۔ اس گمان میں وہ یہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اور اس سے بہت ہی زیادہ کم امید ہے اس بات کی کہ وہ اپنے اس گناہ سے توبہ کرے، کیونکہ وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، تو کیوں توبہ کرے گا؟ تو اسی لیے ابلیس چاہتا ہے کہ انسان بدعت میں پڑا رہے، کہ اسے خیال ہی نہ ہو اس بات کا اور وہ گناہ کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحیاة الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ قیامت کے دن یہ بدعتی لوگوں کے اعمال کو ہم برباد کر دیں گے جو زندگی بھر گمراہی کے راستے پر رہے، وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑا اچھا عمل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی انسان ایسا عمل کرے جس پر ہماری مہر نہ ہو، جس پر ہمارا حکم نہ ہو، وہ اللہ کے یہاں ہرگز قابل قبول نہیں، وہ اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن جب جام کوثر پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جام کوثر عطا کریں گے، تو سارے لوگ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو کچھ لوگ آئیں گے
جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جام کوثر عطا کرنے جائیں گے تو فرشتے ان کو دور کر دیں گے، فرشتے ان کو ہٹا دیں گے۔ اللہ کے نبی کہیں گے انہیں کیوں روک رہے ہو، انہیں آنے دو، یہ میری امت کے لوگ ہیں، میں انہیں جام کوثر پلاؤں گا۔ لیکن فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، اے اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا کیا نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اس بدعت جیسی خبیث گناہ کو پہچانو اور اس سے بچو اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، اور اگر آپ اس سے پاک ہیں تو اپنے خاندان میں نظر ڈالو، اپنے دوست احباب میں دیکھو کہ کون اس میں بدعت میں پڑا ہوا ہے، پیار سے محبت سے اسے سمجھائیے، بتلائیے کہ وہ ہمارا بھائی شاید نادانی میں جہالت کی بنا پر یہ گناہ کر رہا ہے، اس کو بتلائیے کہ یہ بدعت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا، اس کو چھوڑ دے، اور اللہ کے نبی نے جو جو چیزیں بتلائی ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے ایک تیسری چیز جو ہمارے اعمال کو برباد کرتی ہے وہ ہے ریاکاری۔ ریاکاری، دکھاوا، شہرت پسندی، یا اپنی واہواہی چاہنا، یا اپنی تعریف چاہنا، لوگوں سے یہ امیدیں رکھنا کہ یہ لوگ میری تعریفیں کریں، دکھاوا کرنا، ریاکاری، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے جس کو علماء نے شرک اصغر سے تعبیر کیا۔ ریاکاری شرک اصغر ہے، یعنی یہ بھی ایک چھوٹا شرک ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ بندہ جو عمل کرتا ہے، مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا ہے، اگر کوئی انسان دوسرا اس کے سامنے آ جائے، کوئی مسجد میں داخل ہو جائے تو اس کی نماز میں ایک طرح کی خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، سجدہ تھوڑا لمبا ہو جائے گا، قرات اور تھوڑی پیاری ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس کو دکھانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین کے لیے وہ عبادت کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نیت بدلی اور کسی اور کی واہواہی چاہنے کے لیے یا کسی اور کے سامنے دکھاوا کرنے کے لیے جب اس نے اپنی عبادت میں اس انسان کو بھی شامل کر لیا تو یہ بھی ایک طرح کا شرک ہوا۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا اغنى الشركاء عن الشرك، میں شریک کرنے والوں کے شرک سے پاک ہوں، بے نیاز ہوں۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جو کوئی شخص ایسا عمل کرے کہ اس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شامل کر لے تو میں اس کو اور اس کے اس عمل کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ریاکاری اور دکھاوے سے کیا جانے والا عمل برباد ہے، ضائع ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب سب کو جزا دیں گے، فیصلے کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی کی یہاں یہ ریاکار بندے جب لائے جائیں گے تو اللہ ان سے کہیں گے کہ تم نے جس کو دکھانے کے لیے وہ عمل کیا تھا، جاؤ ان سے ہی اس کا بدلہ لے لو، آج میرے پاس تمہارے لیے کوئی چیز نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ریاکاری سے اپنی نیتوں کو پاک کریں، اپنے آپ کو صاف کریں، اور اس عمل سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرتے رہیں۔ حضرات، اسی طریقے سے ایک چوتھا عمل جو ہمارے اعمال کو برباد کرتا ہے، ہماری نیکیوں کو ضائع کرتا ہے، وہ ہے نمازوں میں سستی اور کاہلی اور نمازوں کو ترک کرنا۔ اب اس موضوع پر کیا ہی بولا جائے، کتنا رویا جائے اس موضوع پر کہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ سب چیز میں آگے رہیں گے لیکن نماز ان سے نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھیے، آپ دنیا بھر کی جہاں بھر کی نیکیاں کر لو، اگر نماز آپ کی صحیح نہیں تو اللہ کی قسم آپ کا کوئی عمل صحیح نہیں ہوگا۔ نماز اگر آپ کی درست نہیں، سال میں ایک مرتبہ قربانی آئے گی تو بڑے اہتمام سے کر لیں گے، اور بہت سارے لوگ تو بڑی پابندی سے سال بھر کی 2 نمازیں بڑی پابندی سے پڑھتے ہیں، کبھی ان سے چھوٹتی نہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے جائیں گے، عید کی نماز میں ضرور پہنچیں گے، اگر یہاں نہیں ملی تو وہاں نہیں تو وہاں، سب جگہ کی ٹائمنگ معلوم کرتے ہیں کہ عید کی نماز نہ چھوٹنے پائے۔ میرے بھائیوں، کیا ہم ہر نماز کے لیے ایسا نہیں کر سکتے؟ سال بھر میں صرف 2 نمازیں اللہ نے رکھی ہے کیا؟ اور اگر اس سے بھی زیادہ اچھے انسان کو آپ ڈھونڈنے چلے جائیں
تو وہ ہفتے کا مل جائے گا، یعنی ہفتے بھر میں جو ایک دن ہوتا ہے عید کا دن، جمعہ کا دن، اس کو بڑے اہتمام سے کر لیں گے، بڑی پابندی سے کر لیں گے۔ بہت سارے لوگ تو دکان ہی نہیں کھولتے، کاروبار ہی شروع نہیں کرتے، جمعہ کا دن ہے، جمعہ پڑھنے کے بعد کھولیں گے کیونکہ جمعہ مس نہ ہو جائے، چھوٹ نہ جائے۔ میرے بھائیوں، کیا ایسی فکر ہر نماز کے لیے نہیں ہو سکتی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے آپ دکان بند کریں گے تو کیا آپ کا کاروبار خراب ہوگا؟ ارے کاروبار میں برکت دینے والا کون ہے؟ تم کس سے امیدیں لگائے ہو؟ اللہ رب العالمین تمہیں آواز دے کر بلائے اور تم اس کی آواز پر لبیک نہ کہو تو تمہارے کاروبار میں کیسے برکت آئے گی؟ آپ نیت تو کریں، اخلاص تو پیدا کریں، اللہ آپ کو توفیق دے گا اپنے سامنے کھڑے ہونے کی۔ آپ کے دل میں نیت ہی نہ ہو تو پھر نمازوں سے کوتاہی اور نمازیں چھوٹنا بڑی عام بات ہے۔ اور ان نمازوں میں بھی، ان 5 نمازوں میں بھی قرآن مجید اور احادیث میں ایک نماز کی بڑی اہمیت آئی ہے، اور عام طور سے سب لوگ اس نماز میں بڑے غافل ہوتے ہیں، بڑے غافل، اور وہ ہے عصر کی نماز۔ عصر کی نماز، اس میں لوگ اس کو مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے کہ مغرب کی نماز بڑے اہتمام سے پڑھ لیتے ہیں۔ عجیب بات ہے، یہ کس نے سکھایا ہے یہ لوگوں کو کہ مغرب کی نماز کو پابندی سے پڑھ لیں گے اور دوسری نمازیں چھوڑ دیں گے؟ مغرب کی نماز مختصر ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، جلدی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا خیالات لوگوں کے ہیں۔ میرے بھائیوں، ساری نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے اور اس میں خصوصیت کے ساتھ عصر کی نماز کا اہتمام ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، لوگوں اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور سے وسطی نماز کی، بیچ والی نماز کی۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ وسطی سے مراد یہاں پر عصر کی نماز ہے، اور اس بات کی تائید احادیث سے بھی ہوتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، من ترک صلاة العصر فقد حبط عملہ، جس انسان نے جان بوجھ کر عمدن عصر کی نماز چھوڑ دی، اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے، اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ عصر کی نماز کی اہمیت، ایک اور حدیث میں پیارے نبی نے کہا، من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر اہلہ ومالہ، جس انسان کی عصر کی نماز چھوٹ جائے، عصر کی نماز فوت ہو جائے، تو ایسے انسان کا گویا کہ اس کے تمام گھر والے، اس کے رشتہ دار، اس کا گھرانہ اور اس کی مال اور دولت سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ ایک انسان کا سارا گھرانہ برباد ہو جائے، سب لوگ ہلاک ہو جائے اور اس کا سب کچھ لٹ جائے تو اس کا کتنا بڑا خسارہ اور گھاٹا آپ مانیں گے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ عصر کی نماز چھوڑنا اس سے بڑا گھاٹا ہے۔ کیا آپ کو اللہ کے نبی کی بات پر بھروسہ نہیں؟ کہ آپ عصر کی نماز کا اہتمام خاص طور سے کریں، اور 5 نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں کوتاہی اور اس کو چھوڑنا ہمارے اعمال کو برباد کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک آخری چیز میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اعمال کو برباد کرنے والی ایک چیز جو ہے وہ دین اسلام کی کسی بھی بات سے مذاق کرنا۔ یہ بڑی اہمیت کی بات ہے اور بہت بڑی بات میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ غور سے سنیے کہ آج کے اس دور میں، اس سوشل میڈیا کے دور میں یہ بات عام ہو گئی ہے کہ لوگ ہر بات کو ایک مذاق بنائے ہوئے ہیں۔ باقاعدہ ایک دنیا ہے ہنسی کی، مذاق کی، کامیڈی کی ایک دنیا ہے لوگوں کی، اور اتنے پاگل ہو گئے ہیں لوگ، اتنے دیوانے ہو گئے ہیں اور مذاق اور مسخرے پن میں اتنی حدیں پار کر دیے ہیں کہ ان کو دین کا بھی کوئی لحاظ نہ رہا۔ آپ دیکھیے سوشل میڈیا پر بہت سارے ویڈیو وائرل کرتے ہیں، ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، سو رہا ہے، اور 4-5 دوست آئے اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کے اس کی جنازے کی نماز شروع کر دی، اور اچانک سے وہ آدمی اٹھتا ہے، پھر سب لوگ ہنسنے لگتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ نماز اللہ کی عبادت ہے، یہ عظیم عبادت، اس کا مذاق اڑانے والا انسان وہ سن لے، اس کے اعمال برباد نہیں ہوتے، صرف وہ مسلمان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ وہ مسلمان ہی نہیں جو دین اسلام کی کسی بات کا مذاق اڑائے، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور ابھی حال ہی میں عید الاضحیٰ گزری
آپ نے دیکھا ہوگا اور ہر سال یہی معاملہ ہے کہ ہر سال جب کبھی بقرعید آتی ہے تو لوگ بہت ساری بقرعید پر طرح طرح کے جوکس بناتے ہیں، بکروں پر، لوگوں پر، گوشت پر، پتہ نہیں کس کس چیزوں پر طرح طرح کے میمز بنائے جاتے ہیں اور اس کو لوگ اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دین سے مذاق اڑانا یا دین کی کسی بھی بات سے مذاق اڑانا انسان کو دین اسلام سے خارج کر دیتی ہے یہ چیز؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اے اللہ کے نبی ان سے کہیے کہ ان کو مذاق اڑانے کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی ملا تھا، ان کو مذاق اڑانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ملی تھی کیا؟ ساری دنیا تمہارے سامنے پڑی ہے، تم سب چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی دین کی بات سے مذاق اڑاتے ہو۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کافر ہو گئے ہو، عذر پیش مت کرو، اب تم دین اسلام کی کسی بھی بات کا مذاق اڑا کر کافر ہو گئے ہو، اسلام سے خارج ہو گئے، تمہارا کوئی اعتبار نہیں اللہ کے نزدیک۔ میرے بھائیوں، اس چیزوں کو معمولی نہ سمجھیں، اس پر توجہ دیں، اس کو بڑی اہمیت دیں، اور جو لوگ نہیں جانتے، نادانی میں، جہالت کی بنا پر، علم نہ ہونے کی بنا پر ان سے یہ کام اگر سرزد ہو گئے تو وہ فوراً توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں اور آئندہ سے ایسے گناہوں سے باز رہیں اور بچیں۔ اور آپ بھی کسی کو اس طرح کے کام کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ اسے نصیحت کریں کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ انسان کو اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے۔ میرے بھائیوں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو نیکیوں میں خوب خوب آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم نیکیوں میں جس طرح آگے بڑھیں اس سے کہیں زیادہ ہم کو ان نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہم کو ہر اس کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہو، اور ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو ناراض ہوتا ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب